میرا تعارف یہ ہے کہ میں ایک ہاؤس وائف ہوں۔ میرے ساتھ ایسا نہیں ہے کہ ہر وقت کوئی خوفناک واقعات پیش آتے رہے ہوں، مگر ایک ایسا واقعہ میں آپ کو سنانے جا رہی ہوں جس نے مجھے بہت خوفزدہ کر دیا تھا، اور میں آج بھی سوچتی ہوں کہ وہ سب کیا تھا۔ ہوا کچھ یوں کہ میرے شوہر، جن کا نام عارف ہے، میڈیسن سپلائی کرنے کا کام کرتے ہیں اور اپنے شہر کے علاوہ بہت سے دوسرے شہروں میں بھی سپلائی کا کام کرتے ہیں، اور اسی سلسلے میں انہیں کبھی کبھار دوسرے شہروں میں جانا ہوتا ہے۔ ایک دن کمپنی جانے سے پہلے عارف نے مجھے بتایا کہ آج میں جلدی گھر آ جاؤں گا کیونکہ مجھے دوسرے شہر جانا ہے۔ میں یہ سن کر کافی خوش ہو گئی کیونکہ وہاں ہمارے کچھ رشتہ دار رہتے تھے اور ان سے ملنے کا سوچ کر میں ایکسائٹڈ تھی۔ جیسے ہی عارف گھر سے نکلے، میں نے جلدی جلدی گھر کا کام ختم کرنے کا ارادہ کیا تاکہ جانے کی تیاریاں کر سکوں۔ میں نے سارا کام کر کے تیاری بھی کر لی تھی، مگر عارف کو گھر آتے آتے دوپہر ہو گئی۔ عارف نے آتے ساتھ کہا کہ جلدی سے کھانا دے دو تاکہ ہم روانہ ہوں۔ خیر، ہم نے کھانا کھایا اور سفر کے لیے نکل پڑے۔ اب کیونکہ پہلے ہی کافی دیر ہو چکی تھی تو ہم نے سوچا کہ ہم ایک شارٹ کٹ کا استعمال کرتے ہیں تاکہ جلدی پہنچ جائیں۔ یہ پہاڑی راستہ تھا۔ تھوڑی دیر کے سفر کے بعد ہم پہاڑی علاقے میں داخل ہو گئے اور گاڑی نے چڑھائی چڑھنا شروع کر دی۔ مجھے یہ راستہ بہت پسند تھا۔ میں ارد گرد دیکھنے میں مصروف ہو گئی۔ ایک موڑ پر گاڑی کی رفتار کافی کم ہو گئی کیونکہ آگے سے ایک شخص پہاڑی بکریوں کا ریوڑ سڑک سے گزار رہا تھا۔ میری نظر سڑک کے کنارے پڑے ایک بڑے پتھر پر بیٹھے ہوئے شخص پر پڑی۔ وہ بڑے غور سے ہماری طرف دیکھ رہا تھا۔ خیر، میں نے کوئی خاص توجہ نہ دی اور ہم آگے کی طرف روانہ ہو گئے۔ تھوڑی دور جا کر تھوڑی کھلی جگہ آئی تو میں نے گاڑی رکوائی۔ مجھے ڈگی سے کچھ سامان نکالنا تھا۔ میں گاڑی سے اتر کر ڈگی کی طرف آئی تو میری نظر نیچے ڈھلوان کی طرف گئی۔ ایک شخص لکڑیاں اکٹھی کر رہا تھا۔ گاڑی کی آواز سے وہ ہماری طرف متوجہ ہوا اور اس کی شکل دیکھ کر میں حیران بھی ہوئی اور تھوڑی سی خوفزدہ بھی، کیونکہ وہ تو وہی شخص تھا جسے تھوڑی دیر پہلے میں نے پتھر پہ بیٹھے ہوئے دیکھا تھا۔ میں نے جلدی سے ڈگی بند کی اور بھاگ کر گاڑی میں آ کر بیٹھ گئی۔ عارف تھوڑے حیران ہوئے کہ مجھے کیا ہوا ہے۔ میں نے ان کو بتایا تو وہ ہنسنے لگے کہ تمہارا وہم ہے، اور ویسے بھی بہت سے لوگوں کی شکلیں آپس میں ملتی ہیں، اس میں ایسی کیا بات ہے۔ میں چپ ہو گئی لیکن مجھے خوف سا محسوس ہو رہا تھا۔ میں نے عارف سے کہا کہ اندھیرا ہونے سے پہلے ہمیں اس پہاڑی راستے سے نکل جانا چاہیے، اس لیے گاڑی تیز چلائیں۔ ابھی پہاڑی راستہ ختم ہونے میں تھوڑا سا ٹائم رہ گیا تھا۔ میں پہلے ہی کافی خوفزدہ تھی کہ اچانک سے گاڑی کو جھٹکے لگنا شروع ہوئے۔ ہم ابھی سمجھ بھی نہ پائے تھے کہ گاڑی ایک زوردار جھٹکے سے بند ہو گئی۔ ہم دونوں گاڑی سے اتر آئے۔ اس وقت اندھیرا ہو چکا تھا۔ ہم نے ڈکی سے ٹول باکس نکالا اور اس میں سے ٹارچ نکالی اور بونٹ کھول کر انجن کو چیک کرنے لگے۔ میں نے ٹارچ پکڑ رکھی تھی، عارف تاروں کو ہلا کر چیک کرنے لگے، اور پھر انہوں نے کہا کہ بظاہر تو کوئی خرابی نظر نہیں آ رہی۔ میں نے کہا کہ دوبارہ سٹارٹ کر کے دیکھیں۔ وہ اچھا کہہ کر گاڑی میں بیٹھ کر سٹارٹ کرنے لگے۔ 2-3 دفعہ کوشش کی مگر کامیابی نہ ہوئی۔ جب عارف گاڑی سٹارٹ کرنے کی کوشش کر رہے تھے تو میں نے غیر ارادی طور پر ٹارچ کو ادھر ادھر گھمانا شروع کر دیا۔ تھوڑے فاصلے پر درختوں کا جھنڈ تھا۔ مجھے ایسے لگا کہ ادھر کوئی ہے۔ میں نے عارف کو بتایا کہ مجھے لگ رہا ہے کہ اس طرف کوئی ہے۔ میں نے درختوں کی طرف اشارہ کیا۔ عارف نے زور سے بولے کہ بھائی، اگر کوئی ہے تو ہماری مدد کرے، چھپ کیوں رہے ہو، ہم کوئی چور تو نہیں ہیں۔ تھوڑی ہی دیر میں ایک شخص ہماری طرف آتا ہوا نظر آیا۔ جب وہ اتنا قریب پہنچا کہ ٹارچ کی روشنی میں وہ نظر آنے لگا تو میرے اوسان خطا ہو گئے، کیونکہ وہ تو وہی شخص تھا جسے میں پہلے بھی 2 دفعہ دیکھ چکی تھی۔ خوف کے مارے میرے حلق سے آواز نہیں نکل رہی تھی۔ وہ قریب آ کر کہنے لگا کہ آپ لوگ میرے ساتھ چلیں، یہاں تھوڑی دور میرا گھر ہے، میں اپنے بھائی کو بھیج کر کسی مکینک کو بلواتا ہوں۔ عارف نے کہا ٹھیک ہے۔ میں نے کہا نہیں، ہم یہیں ٹھہرتے ہیں، تم مکینک کو بلوا دو۔ وہ بولا آپ کو شاید معلوم نہیں ہے کہ ان پہاڑوں میں
چور چھپے ہوتے ہیں اور وہ اس طرح کے موقع کی تلاش میں رہتے ہیں۔ عارف بولے ہاں ہاں چلو، ہم تمہارے ساتھ چلتے ہیں۔ ہم نے گاڑی کو لاک کیا اور اس کے ساتھ چل پڑے۔ اندھیرا ہو چکا تھا اور روشنی کا واحد ذریعہ ٹارچ تھی۔ وہ آگے چل رہا تھا اور ہم اس کے پیچھے۔ ٹارچ عارف کے پاس تھی اور وہ اسے زمین کی طرف کر کے چل رہے تھے۔ تھوڑا سا آگے جانے کے بعد مجھے عجیب سا محسوس ہونے لگا۔ خوف زدہ تو میں پہلے بھی تھی، مگر اب مجھے گھبراہٹ ہونے لگی تھی۔ میں نے عارف سے کہا کہ اس سے پوچھیں کتنا دور جانا ہے۔ میری بات سن کر عارف نے ٹارچ کا رخ اس شخص کے چہرے کی طرف کیا تو ہمیں اس کا سر نظر نہ آیا۔ وہ نارمل قد کا انسان تھا، مگر جب ہم نے ٹارچ کا رخ اوپر کی طرف کیا تو وہ ہمیں اپنے قد سے دگنا لمبا نظر آیا۔ ہم دونوں نے خوف کے مارے چیخنا شروع کر دیا اور ہم چیختے ہوئے واپس گاڑی کی طرف بھاگے۔ گاڑی کی طرف دوڑتے ہوئے ہمیں پیچھے سے خوفناک ہنستی ہوئی آواز میں کوئی رکو رکو کہاں جا رہے ہو کہہ رہا تھا۔ ہم بامشکل گاڑی تک آئے، لاک کھولا اور اندر بیٹھ گئے۔ عارف نے گاڑی کو سٹارٹ کیا اور حیران کن طور پر گاڑی سٹارٹ ہو گئی۔ ہماری تو خوشی کے مارے بری حالت تھی۔ ہم نے گاڑی کو تیز رفتاری سے بھگایا اور وہاں سے نکل آئے۔ یہ واقعہ آج بھی مجھے خوف زدہ کر دیتا ہے۔ Hi everyone, I hope you enjoyed the story. Don't forget to like, subscribe and share. Until then, bye.